بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیق۔ شرح التہذیب سبق نمبر 6 اور خطبہ چل رہا ہے۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی، پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وعلی آلہ واصحابہ، پیچھے صلاۃ و سلام کی بات چل رہی تھی، صلاۃ و سلام ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ بات تو ہو گئی ہے ساری تفصیل سے، اور صلاۃ و سلام ہو طبعاً کس کے اوپر؟ وعلی آلہ، ان کی آل پر، واصحابہ، ان کے اصحاب پر، دوستوں پر، صحابہ پر۔ کون؟ الذین سعدوا، جو سعادت مند ہوئے، سعدوا فعل ماضی مجہول ہے، الذین سعدوا جو سعادت مند ہوئے، جنہوں نے سعادت حاصل کر لی، فی مناہج الصدق، سچائی کے راستوں میں، سچائی کے راستوں میں جو سعادت مند ہوئے۔ قرآن کریم نے جن کو اولئک هم الصادقون کہا، اور من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، ان کے بارے میں فرمایا گیا اولئک هم الصادقون، سچے۔ اچھا، اسی طرح بالتصدیقی، اب یہ انہوں نے سچائی کے راستوں میں کس طرح سعادت مند ہوئے؟ بالتصدیقی ای بالایمانی، ایمان لاتے ہوئے۔ پتہ چلا دنیا میں انسان جتنے اچھے سے اچھے کام کر لے، اس وقت تک سعادت مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان کی دولت سے باخبر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جب ایمان کی دولت اسے حاصل ہوگی، اس کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال کا وزن بنے گا، تب وہ سعادت مند بنے گا، وگرنہ نہیں بن سکتا۔ وَصَعِدُوا، اور اسی طرح وہ چڑھے، صعدوا وہ چڑھے، فی معارج الحق، حق کے تمام سیڑھیوں پر، حق کی تمام سیڑھیوں پر۔ پیچھے بھی آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، فی مناہج الصدق، سچائی کے تمام راستوں پر۔ یہ تمام کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ پیچھے میں نے قاعدہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جمع کا لفظ جب مضاف ہو جائے تو اس میں استغراق آ جایا کرتا ہے۔ قاعدہ، جمع کا لفظ جب مضاف ہو جائے تو اس میں استغراق آ جایا کرتا ہے۔ تو استغراق کا مطلب ہے سب، تو اب مناہج جمع ہے اور مضاف ہو گیا صدق کی طرف، ٹھیک ہے علیم صاحب؟ تو اب کیا مطلب ہوگا؟ سچائی کے سارے راستے۔ اسی طرح آگے چل لیں، تصدیق آگے، وَصَعِدُوا، اور وہ چڑھے، فی معارج الحق، حق کے تمام سیڑھیوں پر۔ تمام کیوں سیڑھی کہا ہے میں نے؟ تمام سیڑھی کیوں کہا ہے علیم صاحب؟ معارج جمع ہے، مضاف ہو گیا حق کی طرف، قاعدہ لگ جائے گا۔ بالتحقیقی، تمام سیڑھیوں پر، سیڑھیاں کس کی؟ حق کی، حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے، ٹھیک ہے؟ یا بالتحقیق کا مطلب ہے بالیقین، بالیقین وہ حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے، یعنی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ان کو بلند مرتبے عطا کر دیے۔ صحیح ہو گیا جی؟ اچھا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا، اب ذرا اس کا ہو جائے گا آپریشن۔ اب ہم او ٹی کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ تو کیا ہے؟ او پی ڈی ہے، او پی ڈی تھی، اب او ڈی کی طرف جا رہے ہیں، او ٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں ساری سرنگی صرف خطبوں میں ہے، باقی میں گزارا چلائیں گے۔ اچھا، یہ تھوڑی سی مناسبت پیدا کرنے کے لیے آپ کے اندر۔ اچھا، وعلی آلہ واصحابہ، اور اعلیٰ کس کا معنی ہے؟ اعلیٰ للاستعلاء، ٹھیک ہے؟ استعلاء حقیقی بھی ہوتا ہے اور مجازی بھی ہوتا ہے، یہ آپ نے شرح مدامل کے اندر پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ میں چھت پر ہوں، استعلاء کون سا ہے؟ حقیقی ہے۔ مجھ پر قرضہ ہے، قرضہ میرے ساتھ کے اوپر رکھا وہ نظر آتا ہے، مجازی ہے۔ اچھا، وعلی آلہ، آل کا لفظ آ گیا یہاں پر۔ اب یہاں ہم چلتے ہیں وعلی آلہ، آل ہی ضمیر کی طرف آ جائے، پیچھے من کی طرف، من ارسلہ، اور من سے کون مراد ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی آپ علیہ السلام کی آل کے لفظ آیا ڈاکٹر صاحب۔ اب آپ اس کے بارے میں ذرا دیکھیں گے کہ آل لفظ اصل میں کیا تھا؟ یہی ہے آل یا کچھ اور تھا؟ اس کے بارے میں کیا ہے تفصیل؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ آل اور اہل کا لفظ یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا ان دونوں میں کچھ فرق بھی ہے؟
فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ پھر آل سے مراد کیا ہے؟ کون ہوتا ہے آل سے مراد؟ تو یہ چند باتیں ہیں جو ہم آل سے متعلق کرنے لگے ہیں. صحیح ہو گیا؟ مثلا پہلی بات، آل اصل میں کیا تھا؟ ایک عام سا قول یہ ہے کہ آل اصل میں اہل تھا. آل اصل میں کیا تھا؟ اہل. یہ جی آل اصل میں اہل تھا. آل اصل میں اہل تھا، اہل بیت جو آپ پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہا ہے، اس ہا کو آپ نے بدلا ہے. اس ہا کو آپ نے کیا کیا جی؟ اس کو آپ نے بدلا ہے. کس سے بدلا ہے؟ حمزے سے. اعل ہو گیا، اعل ہو گیا. اور دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، پہلا دوسرا ساکن ہو تو ماقبل حرکت کے موافق اس کو حرف علت سے تبدیل کرتے ہیں. امنا، آمنا. قاعدہ آمنا لگ گیا تو آل ہو گیا. اب سمجھ آ گئی؟ یہ ہے پہلا قول. صحیح ہو گیا جی. اب آپ سے کوئی کہے جی آپ کو کیسے پتا ہے کہ آل اصل میں، کیسے پتا چلا کہ آل اصل میں اہل تھا؟ تو کہتے ہیں وہ قاعدہ ہے التصغیر یرد الاشیاء الی اصلها. التصغیر یرد الاشیاء الی اصلها. کیا معنی ہے جی؟ تصغیر ہو یا جمع تکسیر ہو، تصغیر ہو یا جمع تکسیر ہو، یہ کسی چیز کو اس کے اصل کی طرف لے کے چلتی ہیں، اصل مادے کی طرف. اب اس کی تصغیر کیا نکالتے ہیں؟ تو کہتے ہیں عرب لوگ اس کی تصغیر پڑھتے ہیں اوہیلن. تو اوہیلن میں ہاں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو ہم سمجھ گئے کہ پھر آل بھی اصل میں کیا تھا؟ آل تھا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا جی. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، یہ پیچھے بھی پڑھا جی، پڑھا تھا. یہ قول نمبر 1 ہو گیا شاہ صاحب. قول نمبر 2، امام کسائی. امام کسائی پتلے کاف نال. امام کسائی صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں آل اصل میں یہی تھا، آلن تھا، آلن ہو گیا، کوئی ہاشا نہیں تھی ادھر. وہ کہتے ہیں ہم نے جب لغت کو دیکھا ہے تو ہمیں لغت میں 2 طرح کی تصغیریں مل رہی ہیں. اوہیلن کسی کی ہے، اوہیلن اہلن کی ہے. تو اوہیلن اہلن کی تصغیر ہے، اس کی نہیں ہے. اوہیلن اس کی تصغیر ہے. لہٰذا اہلن الگ وجود رکھتا ہے اور آلن الگ وجود رکھتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ الگ وجود رکھتا ہے. یہ کسائی صاحب نے فرما دیا ہے، دونوں کی تصغیریں الگ نکال دی ہیں. اچھا جی چلیں جی، اب یہ بات تو ہو گئی. اب اگلی بات کو ہم چلتے ہیں، لیتے ہیں جی. اگلی بات یہ ہے کہ فرق کیا ہے ان میں، آل اور اہل. آل رسول، رسول والے. اہل رسول، رسول والے. والے والے معنی آ رہا ہے، اگر اس کا معنی اس طرح لیں تو پھر اس میں فرق کیا کریں گے ہم؟ اور کچھ لوگوں نے جیسے گٹھا بھی کیا ہوا ہے کہ ایک ہی تھے، تو فرق تو کر لیں کچھ نہ کچھ. تو کہتے ہیں فرق سن لیجئے. فرق نمبر 1، اہل کا اطلاق، اہل کا استعمال ذوی القول غیر ذوی القول دونوں کے لیے ہوتا ہے. اہل ذوی القول غیر ذوی القول دونوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ آل کا استعمال صرف ذوی القول کے لیے. لہٰذا آپ آل پاکستان نہیں کہہ سکتے، اہل پاکستان کہیں گے. آل نوگزی نہیں کہہ سکتے، اہلیان نوگزی کہیں گے نا، آلیان نوگزی نہیں کہیں گے. صحیح ہو گیا؟ اچھا یہ اس طرح کی مثالات بنا سکتے ہیں. اچھا جی اب دوسرا فرق لیجئے. اہل کا استعمال اشراف وغیر اشراف دونوں کے لیے ہوتا ہے. اشراف یا غیر اشراف دونوں کے لیے ہوتا ہے. کس کا؟ اہل کا. مثلا اہل حجام، اہل حجام، حجام یعنی اس کو کہتے ہیں نئی وغیرہ کو کہتے ہیں، تو اہل حجام. اب یہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے ذرا سٹیٹس میں کم سمجھے جاتے ہیں، تو غیر اشراف میں آگے. اشراف کی مثال آل کیا کہتے ہیں اس کو، اہل فرعون، اہل فرعون. اس لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں. تو بہرحال یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے استعمال کر لیں اس طرح کے لیے استعمال کر لیں. آل فرعون کہتے ہیں یا اہل فرعون کہتے ہیں، دونوں اعتبار سے استعمال ہوگا یہ. لیکن اہل حجام مثال کس کی؟ غیر اشراف کی اور دوسری اشراف کی. اب اشراف دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں اور اخروی بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اشراف
اخروی مراد ہے. اچھا جبکہ آل کا جو لفظ ہے یہ صرف اشراف کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ اشراف. اور اشراف دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں اخروی بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر دنیاوی مراد لیں آل فرعون، آل فرعون، یا اخروی لے لیں آل رسول. یہ فرق بھی ہو گیا جی. اچھا اس کے بعد اب تیسری بات کی طرف ہم چل پڑے ہیں. آل سے مراد کیا ہے جی؟ آل سے مراد 4 قول ہے. پہلا قول ہے تمام بنو ہاشم. آل سے تمام بنو ہاشم، چونکہ یہاں لفظ آل آیا ہے نا. آل سے مراد جی تمام بنو ہاشم. اور دوسرا قول ہے کہ تمام قریش والے. قریش پھر بنو ہاشم کے نیچے ایک قبیلہ آ جاتا ہے نا. تیسرا قول ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اتباع تابع کی جمع ہے. تمام امت نا، تمام امت، اتباع تمام امت محمدیہ. اور زیادہ بہتر قول بھی ہے اور زور بھی زیادہ اسی لانے کرو تاکہ دنیا کارے ہوتا بم بھی لگے جڑے آپ خاص کر کے اصل کچھ اور بار کٹ چھوڑیں اور بار. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا جیسے محبت، دم بھرنا، ساری چیزیں ادھر ہیں تو ادھر بھی ہیں. اشتراک ہے جب تمام چیزوں میں، ایمان میں، اعمال میں، ان ساری چیزوں میں، تو آل سے نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کو کہتے ہیں آل کی 3 قسمیں بھی ہیں. ان کو بھی آپ چلے میں نوٹ کرواتا ہوں. آل حسبی، نسبی، مقحم. یہ تو ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے. آل نسبی وہ جو خاندان ہو گیا. آل حسبی پیروکار، یہ خاندان وغیرہ جو بھی ہیں. اور مقحم کا مطلب ہے زائد. یہ صرف نام کے ساتھ ٹپ ٹاپ کر پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، باقی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، زائد ہوتی ہے مقحم. صحیح ہو گیا؟ اچھا جی کتنے قول ہو گئے جی ٹوٹل؟ ابھی تک 3 ہو گئے. آل محمد یعنی جو کلو ہے نا، کل مؤمن تقی فہو آلی، ہر نیک پاک باز مومن وہ میری کیا ہے؟ آل میں شامل ہے. زائد سے مراد یہ ہے کہ ناموں کے ساتھ ویسے لوگ کوٹھیوں کے اوپر یا بعض چیزوں پر لکھا ہوتا ہے نا، آل کا لفظ لکھ دیتے ہیں. تو یہ آل کا لفظ حسبی نسبی کو نہیں بتا رہا ہوتا، صرف اپنے نام کا حسن بنانے کے لیے لکھتے ہیں. نام کا حسن بنانے کے لیے جو لکھا جاتا ہے اس کو آل مقحم یعنی زائد آل کہا جاتا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے آگے جی. اچھا چونکہ یہ عبداللہ یزدی شیعہ ہے، اس لیے اس نے تو پھر اپنا تو کچھ کرنا تھا نا، تو کیا ہے اس نے پھر آل سے مراد وہ اپنی معنی مراد دی ہے 12 ائمہ 7 کا معصومین. ٹھیک ہے جی، وہ مراد لے لی ہیں. مثلا کون؟ حضرت علی، حسن، حسین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، رضا کاظم، تقی علی، نقی علی، حسن عسکری، محمد مہدی. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے 12 جن کو معصومین ہی بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں معصومین نے صرف انبیاء ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. معصوم کی 2 قسمیں ہیں. معصوم کی 2 قسمیں، ایک معصوم ہوتا ہے فطری، ایک ہوتا ہے شرعی. فطری وہ ہے جو بلوغت تک سارے رہتے ہیں، اور بلوغت کے بعد پھر فطری والا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. شرعی یہ ہے کہ پھر ساری زندگی معصوم رہے. یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، غیر نبی کا یہ خاصہ نہیں ہے. صحابہ بھی ہم معصوم نہیں کہتے، ان کو محفوظ کہتے ہیں. امام غزالی علماء کو مستور کہتے ہیں، جن کا پردے میں حساب ہوگا. صحابہ کو محفوظ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، کہیں مسٹیک ہو بھی گئی فوراً اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور اللہ نے عفا اللہ کا اعلان، رضی اللہ اور رضو عنہ کا اعلان کر دیا. وقلنا وعد اللہ الحسنى، شک بھی دور کر دیا، سب سے راضی ہو گئے. اچھا جی، تو یہ 4 قسم کے اقوال تھے جو میں اب انہوں نے 4تھا قول لے لیا ہے، اور یہ معصومین بھی کہتے ہیں فنا فنا، اس کی تشریح بھی میں نے کر دی ہے. اب آگے چلیں جی. وہ اصحابہ، اور ان کے صحابہ پر. اصحاب کا جو لفظ ہے یہ کس کی جمع ہے؟ صاحبن کی جمع ہے. جیسے طاہرن کی جمع اطہارن، صاحبن کی جمع اصحابن. یا یہ صحبن کی جمع ہے، جیسے قولن کی جمع اقوالن. یا یہ صحیبن کی جمع ہے، جیسے نمرن چیتا، انمارن. یا یہ صحیبن کی جمع ہے، جیسے شریفن کی جمع اشرافن. 4 جمع ہیں. کتنی جمع ہوگی؟ یہ 4 واحد ہیں. کتنے واحد ہیں؟ 4 قسم کے واحد ہو سکتے ہیں. بولے کون کون سے؟
देखें, साहिबुन, सहबुन, सहीबुन, सहीबुन, साहिबुन, सहबुन, सहीबुन, सहीबुन। ठीक है जी, हर एक मिसालें मौजूद है। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया कि साहिब की असहाब की इबादत कितने आते हैं? 4 तरह के, उसमें भी पढ़ा है बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह असहाब और सहाबा, इन दो लफ्जों में फ़र्क क्या है? उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। किसकी निस्बत है भाई? मुतलक। क्या मतलब? सहाबा खास हैं और असहाब आम हैं। असहाब हमारे दोस्तों को भी कहते हैं, असहाब सब्त, असहाब फना, तो असहाब काफ, तो असहाब का लफ्ज़ आम है, किसी दोस्तों को भी कहा जा सकता है। लेकिन सहाबा का लफ्ज़ जब बोलेंगे तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के यारान के साथ क्या है? खास। अच्छा जी, ये उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत होगी। इसको भी समझ गए जी आप? अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे है अल्लज़ीना सुईदू, जो सआदतमंद हुए। अच्छा जी, सआदतमंद हुए, ये आगे यहाँ पर ये मातन की इबारत है। मातन कौन है? तफ्ताज़ानी साहब। तफ्ताज़ानी का नाम आपने क्या पढ़ा था? सादुद्दीन। इन्होंने सुईदू से अपने नाम की तरफ इशारा दी है, सुईदू से अपने नाम की तरफ इशारा दिया है। अच्छा जी, सुईदू फी मनाहिज सिद्क़ी। जी, मैंने क्या मतलब कायदा बताया था? जमा जब मुज़ाफ हो जाए तो उसमें इस्तिग़राक़ का फ़ायदा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो क्या मतलब? सच्चाई की तमाम रास्तों में, मनहज की जमा मनाहिज, खास तौर तरीका, खास नहज, खास तुर्र इम्तियाज। मनहज हमारे यहाँ तहक़ीक़ के मैदान में ये लफ्ज़ बड़ा ख़ास इस्तेमाल होता है। हाँ जी, इनका इमाम बुखारी का मनहज क्या है, इमाम मुस्लिम का मनहज क्या है, यानी अपनी किताब में किस खास तौर तरीके से चलें। और किसी भी मुसन्निफ़ का मनहज जब आप मालूम कर लें तो आप उस किताब के बारे में आधा इल्म हासिल कर लेते हैं, आधा इल्म हासिल कर लेते हैं। तो मनहज, सच्चाई के तमाम रास्तों पर वो सादतमंद हो गए। ठीक हो गया जी, ये मैंने इसकी तशरीह कर दी। सिद्क़, अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आया सिद्क़। क्या लफ्ज़ आया? सिद्क़। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। सिद्क़ एक होता है सिद्क़, एक होता है किज़्ब, एक होता है हक़, एक होता है बातिल। सही हो गया? अच्छा, अब इन चारों को समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ, जरा तवज्जो रखिएगा। ज़ैद खड़ा है, ये एक जुमला है। इसमें हमें बाहर से खिज़र साहब आए, खिज़र साहब ने आकर हमें इसकी खबर दी कि ज़ैद खल दे दबा। तो ज़ैद, जब इन्होंने हमें आके इतला दी, इतला, तो इतला क्या हो गई? खबर। इतला क्या हो गई? खबर हो गई। फिर आपने कहा यार खिज़र साहब तो बड़े सच्चे आदमी है, वो झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, मान लेते हैं कि बाहर ज़ैद। तो आपने क्या कर लिया? मान लिया कि वाकई खड़ा है। ये मान लेने को कहते हैं एतिकाद, मान लेने को कहते हैं एतिकाद। फिर आप बाहर गए, देखा तो वाकई वो क्या है? खड़ा है। तो वाकई खड़ा था, वाकई जो खड़ा था इसको कहते हैं वाक़या। इसको क्या कहते हैं? वाक़या। अब जरा समझिए, इन दोनों को प्लस करें, बराबर ये करें और नतीजा बना दें इसको, और ये दोनों बना दें मुताबिक इसमें फाइल, और इसको बना दें मुताबिक इसमें मफूल। तो समझ आइए हमारी बात की नहीं आई? मैंने तरतीब से समझाया आपको। उन्होंने खबर दी, इतला दी, खबर बना दिया, हमने मान लिया कि सच बोलते हैं, एतिकाद हो गया। दोनों को प्लस किया, बराबर आगे चले, देखा वाकई खड़ा है बाहर, तो वाकई के मुताबिक हुआ, तो उसको हमने वाकई कहा। अब इन दोनों को प्लस करके हमने मुताबिक कहा, मतलब ये कि ये जो हमें पहले चीजें मालूम हुई थी वो वाकई मुताबिक हो गई हैं इसके मुताबिक। और ये उसका क्या बना? ये है इसमें फाइल, ये है इसमें, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है सिद्क़। इसका क्या नाम होता है? सिद्क़। ये सिद्क़ है जी, ये सारा अभी तक सिद्क़ हो गया। ये क्या हो गया? सिद्क़ हो गया। इधर से चलें आप, इधर से सिद्क़ हो गया। अब किसी को हम हक बनाते हैं। आपने पहले बार से आते हुए देखा ज़ैद खड़ा है, फिर इधर पहुंचे तो आपने को आपकी खबर दी किसने? ज़ैद खल दे।
اس کے بعد آپ نے مان بھی لیا کہ یہ بھی سچے بھی ہیں، سچ بولتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے واقعہ دیکھا ہوا تھا. تو آپ ادھر سے جب ادھر چلے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حق. علیم صاحب سمجھ آ گئی اسی غلط مثال سمجھ آ گئی ہے. ادھر سے آپ ادھر آئے ہیں تو سچ، ادھر سے ادھر گئے ہیں تو. اب جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کذب اور باطل کو بھی آرام سے سمجھ سکتے ہیں. یہ اس کے مطابق نہیں تھا، یہ اس کے مطابق نہیں ہے. بس یہ ساری بات. اچھا اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں جی. یہ تو صدق کذب کی بات ہو گئی. فی مناہج الصدق، فی مناہج الصدق. اچھا آگے چلتے ہیں بالتصدیق. میں نے کہا نا کہ تصدیق کے ساتھ سعادت مند ہوئے. تصدیق کا مطلب ہے ای بالایمان، ایمان کے ساتھ وہ کیا ہو گئے ہیں، ایمان کے ساتھ کیا ہو گئے ہیں، سعادت مند. پتہ چلا میں نے عرض کیا کہ دنیا میں سارا کچھ آدمی اچھائیاں کر جائے، جب تک ایمان نہ لائے وہ سعادت مند ہو سکتا نہیں. بالایمان، بالتصدیق ای بالایمان. اللہ نے ایمان کے بلند ایمان میں اعلیٰ درجہ پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام دیا. آگے چلے وصعیدوا، اور وہ چڑھے فی معارج الحق بالتحقیق، حق کے تمام سیڑھیوں میں. سیڑھیوں میں یا سیڑھیوں پر؟ یہ فی بمانے علا کے ہے، فی بمانے علا کے ہے، اور حرف جر ایک دوسرے کے معنی میں آتے رہتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا تھا شمال میں. اچھا تمام اس میں بالتحقیقی یا بالیقین، بالتحقیق ای بالیقین، یا حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھے. میں نے دو ترجمے کیے ہیں یہاں پر. صحیح ہو گیا. اچھا اب سنیں جی یہاں پر یہ میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں یہاں ذکر کر دی ہیں. اچھا تصدیق اور ایمان ایک چیز ہے. انہوں نے تصدیق ذکر کیا اور ہم نے اس کی تشریح کس سے کی ہے، ایمان سے. ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ بے تصدیقی میں جو با یہ با سببیہ ہے، آئی بے سبب تصدیق، یعنی وہ سعادت مندی ان کو کس طرح حاصل ہوئی ہے، سچائی کے تمام راستوں میں، ایمان میں اعلیٰ درجہ پیدا کرنے کے ساتھ. اور قرآن نے کہا بھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اچھا جی یہ بھی ہو گیا. بالتصدیق یہ ظرف ہے، اس کا متعلق کون ہے، یہ تو متعلق اس کے ساتھ ہوگا، تو ساتھ لگا ہوا ہے سعیدو. ساتھ دیکھ لیں کتاب میں کیا لگا ہوا ہے، سعیدو. ٹھیک ہے، تو بالتصدیق ہم پیچھے سعیدو کے ساتھ اس کا تعلق بنا لیں گے. سنیں جب سعیدو کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو یہ ظرف لغو ہے یا مستقر ہے، ظرف لغو. لغو کا معنی بیکار. بیکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کو مبتدا خبر نہیں بنا سکیں گے. مبتدا خبر بننے سے یہ کنارے پر ہو گیا، بات لغو ہو گیا، بیکار ہو گیا. کیوں؟ مبتدا خبر اس وقت بناتے ہیں جب آپ اس کے لیے باہر سے کوئی اس میں فاعل وغیرہ نکالیں، کانا، کائن، واجد، حاصل، ثابت، اسماء عامہ، اور اس کے ساتھ ملا کے آپ اس کو خبر مقدم بنا دیں. اس طرح کرتے ہوتے ہیں نا ترکیب میں. آپ زید فی الدار، پھر مستقر ہو جاتا ہے نا، زید فی الدار، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا ثابتون کا، وہ مل کر خبر بنے گا زید مبتدا کا. تو لفظ کا معنی ہے کہ باہر سے نہ نکالا، ادھر سے ہی آپ نے ساتھ ٹانگ دیا کسی کے ساتھ، باہر سے نہ نکال کے آپ نے مبتدا خبر بننے سے بیکار کر دی. سمجھ آئیے میری بات؟ اور اگر آپ باہر سے نکالیں گے تو اس کے ساتھ ٹانگ کے آپ پھر مبتدا خبر بنا سکتے ہیں، بلکہ خبر بنا سکتے ہیں. زید فی الدار ای ثابت فی الدار، ثابت فی الدار خبر بن رہی ہے زید مبتدا. اچھا جی تو لغو کا معنی ہوتا ہے سیدھا سیدھا علیم صاحب باہر سے نہ نکالیں، جو موجود ہے اسی کے ساتھ ٹانگ دیں. مستقر کا مطلب ہے باہر سے نکالیں اس کے ساتھ ٹھکانہ پکڑیں. مستقر ٹھکانہ پکڑنا، قرار پکڑنا. ٹھیک ہے، قرار پکڑا ہوا. اچھا اب دیکھیں یہاں پر ہم نے جب کہا یہ تصدیق جو متعلق ہے شاہ صاحب کس کے ساتھ، سعیدو کے ساتھ، تو کیا خیال ہے کون سا بنے گا، ظرف لغو. یہ نمبر 1 قول ہے. قول نمبر 2، اس کو ظرف مستقر کریں اور اس کے لیے مبتدا محذوف نکالیں، اور مبتدا محذوف ہوگا ھذا الحکم، یہ مبتدا ہے، اشارہ مشار الیہ مل کر، متلبس بالتصدیق، متلبس بالتصدیق. یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے حاشیے میں دیکھیں، حاشیہ نہیں وہ شرح میں، ھذا الحکم متلبس بالتحقیق، نظر آ رہے ہیں. ہاں
یہ لکھا ہوا ہے. یہ ترکیب نمبر 2 ہو گئی. اور یہاں پر ایک اضافی نقطہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں. علامہ جرجانی صاحب فرماتے ہیں، علامہ جرجانی صاحب فرماتے ہیں افعال موجودہ عبارت کے اندر جو ہوں وہ افعال خاصہ ہوتے ہیں. عبارت کے اندر جو موجود افعال ہوں کیا ہوتے ہیں؟ افعال خاصہ. اور جو کانا وجدہ حصل ثبتا، کانا وجدہ حصل ثبتا، یہ جو نکالتے ہیں یہ افعال عامہ ہوتے ہیں. علیم صاحب افعال عامہ کڑی کریں، کانا وجدہ حصل ثبتا، یہ 4 جو ہیں افعال عامہ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ جرجانی صاحب فرما رہے ہیں، جرجانی. اور ان کے ساتھ آپ جو متعلق کریں گے مستقر ہوگا. افعال خاصہ کے ساتھ جو کریں گے وہ کیا ہوگا؟ لغو. اور ان 4 کانا وجد حاصل ان کے ساتھ کریں گے تو مستقر ہوگا. یہ جرجانی صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن ان کے علاوہ عام محققین یہ کہتے ہیں کہ باہر سے جو بھی نکالیں، چاہے یہ 4 نکالیں سٹپنیاں، ان کو ہم سٹپنیاں کہتے ہیں، یا ان کے علاوہ بھی کوئی نکالیں تو مستقر ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ مستقر. مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، بالنیات کا متعلق کون ہے؟ اعمال کا دار و مدار. تو انما الاعمال معتبرۃ بالنیات. اب معتبرۃ کان وجد حسن میں سے تو نہیں ہے. یا تصاب بالنیات یا تثاب بالنیات، اجر ثواب پایا جاتا ہے یا درستگی قائم ہوتی ہے. تو یہ جتنے آپ نکال رہے ہیں دیکھیں یہ کان وجدہ میں سے تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ بھی کس میں جائیں گے؟ مستقر میں، کیونکہ باہر سے نکال رہے ہیں آپ نے. لیکن جو عبارت کے اندر مذکور ہوگا اس کے ساتھ ٹانگیں گے آپ، وہ لغو ہو جائے. تو یہ عام محققین اور جرجانی کے ساتھ آپ سمجھ گئے ہوں گے فرق کیا ہے اس میں. اچھا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. وَصَعِيدُ فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِالتَّحْقِيقِ، چڑھے وہ تمام حق کے تمام سیڑھیوں پر چڑھے جو ہے کس کے ساتھ جی؟ حق کی تمام سیڑھیوں پر، یا بالیقین اس مراد. اب ہم ذرا شرح کی طرف چلتے ہیں. باقی موٹی موٹی تفصیل تو آپ کے سامنے آ چکی ہے جی. وَقَوْلُهُ قَوْلُ الْمَاتِنِ وَعَلَىٰ آلِهِ، اور ان کی آل پر بھی درود و سلام ہو. اصلُهُ، اصل اس کی کیا ہے؟ اہل، یہ کیا ہے؟ قول نمبر 1 ہے. بدلیل ہی دلیل اس کی یہ ہے. وہ حیل، اس کی تصغیر کیا آتی ہے؟ وہ حیل. اور پڑھا ہے اپنا تصغیر و تکسیر یردان الاشیاء الى اصلها. اچھا خص استعمالہ فی الاشراف، یا خص استعمالہ فی الاشراف، اس کا استعمال خاص ہے کس کے اندر؟ اشراف میں. وآل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پوری تشریح میں نے کر دی. انہوں نے صرف ایک ہی چھوٹی سی بات کی ہے، باقی تو میں نے فرق آپ کو لکھوا دیے سارے. وآل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عطرتہ المعصوم، چونکہ وہی ہے نا حضرت نسل ہے کہ کون پکڑے ایسے دس. عطرتہ المعصوم، معصومون بھی کہا ہے ساتھ. اور میں نے بتا دیا کہ معصومون صرف شرعی اعتبار سے انبیاء ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. قولہ اصحابہ، قول ماتن کا قول ہے. اصحابہ هم المؤمنون، وہ ہیں جو مومن ہیں. الذین ادرکوا، جنہوں نے پایا ہے صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی صحبت کو. مال ایمان، ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ شرط ہے. اور کون سا ایمان؟ یہ ایمان لے کر دنیا سے گئے ہوں. اگر بعد میں خدا نہ خاصہ کوئی اس ایمان سے پھر گیا اور پھر دوبارہ مسلمان ہوا اور حضور کی صحبت نہ پائی تو پھر ایسی صورت میں وہ صحابی نہیں ہوگا، تابعی ہو سکتا ہے. صحابہ کا دور پایا تو صحیح ہو گیا جی. یہ ہے صحابی. تو صحابی کا حضور کی مجلس میں پانا آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے. جس طرح کی بعض کتابوں میں مسٹیک ہو جاتی ہے کہ جو حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیں، پھر تو عبداللہ ابن مکتوم بعض نابینا صحابی، ان کا کیا ہوگا؟ پھر وہ صحابی نہیں بنیں گے. تو تعریف ایسی کرنی چاہیے جو جامع معنی میں. مثال موجود ہے جس کا آپ شاید کوئی صحابی تھے اور وہ بعض کہتے ہیں بالکل کوئی مثال موجود نہیں ہے، اور بعض اکا دکا کوئی مثال دیتے ہیں، اکاسی کوئی مثال دیتے ہیں. اب وہ ایک مثال کے چلیے تو میں دیکھ لوں گا، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں اس طرح مثال کوئی نہیں. اور یہی بات تو ابو سفیان نے پوچھی تھی نا، وہ بادشاہ کے اس میں 10 سوال پوچھے تھے. ایک سوال یہ تھا نا کہ آیا آپ کے نبی پر جس آدمی نے ایمان لایا تو اس نے ریورس بھی لگایا کہ نہیں لگایا؟ تو کہتے ہیں باوجود اس کے کہ میں تھوڑی ڈنڈی مارنے کے موڈ میں تھا، لیکن میرے پیچھے کو لوگ کھڑے تھے
اور وہ ان کو کہا گیا تھا کہ جہاز نے ڈنڈی مارے تم پکڑو اس کو، تو وغیرہ میں ڈنڈی مار دیتا. تو میں نے صاف کہہ دیا کہ جو گیا ہے تو بس پھر وہ گیا ہے، اس نے بس نہیں لگایا. اچھا اذا طابق، اسی طرح جو ہے بہرحال وہ الگ کچھ واقعات ہیں کہ ایک آدمی وہی لکھتا تھا اور اس نے وہی لکھتے وقت آگے کچھ جملہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اس نے وہ پڑھ لیا، اس نے کہا تو مجھے بھی آتا ہے، تو پھر وہ مرتد ہو گیا فلاں. اس طرح کے ایک دو کا واقعات تب بھی ان کی طرف اشارہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہٹ نہیں. اچھا آگے جی ادرک قولہ مناہج جمع منہج وہو الطریق الواضح. منہج کسے کہتے ہیں؟ الطریق الواضح، بالکل صاف ستھرا واضح راستہ. قولہ الصدق، صدق سے کیا مراد ہے؟ الخبر والاعتقاد اذا طابق الواقع، جب وہ مطابق ہو جائیں. دیکھیں وہی ہے جو بات نقشہ بڑھائے گا، اب دیکھیں اس کو. الخبر والاعتقاد اذا طابق اب ایسے پڑھ جاتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں نے سمجھا ادھر سمجھانا زیادہ مناسب ہے. یہ دو جب مطابق ہو جائیں واقعہ کے، کان الواقع ایضا، اسی طرح واقع بھی ان کا کیا ہو، یا مطابق ہو جائے یا مطابق ہو جائے، جو بھی بنا لیں اس طرح آپ بنا لیں. فإن المفاعلة، بس بے شک جو باب مفاعل ہے، من الطرفین، اس میں خاصیت کون سی پائی ہوتی ہے؟ طرفین سے. مبالغہ مغالبہ، یاد آ رہا ہے؟ مغالبہ دو طرفہ اس میں طاقت ہوتی ہے. آگے کہتے ہیں فمن حیث انه مطابق للواقع، وہ مطابق ہوتا ہے واقع کے، بالکسر، بالکسر کیا مطلب؟ اس میں فاعل کے طور پر. یسمى صدقا، اس کا نام صدق رکھا جاتا ہے. ومن حیث انه مطابق له، اور اس لیے کہ وہ اس میں مفعول کے طور پر مطابق ہو بالفتح، تو یسمى حقا، یاد آ رہا ہے؟ حق ہو جاتا ہے. وقد يطلق الصدق والحق على نفس المطابقت ايضا، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ صدق اور حق کا اطلاق نفس المطابقت پر بھی ہو جاتا ہے. نفس المطابقت کا کیا مطلب ہے؟ صرف بس مطابق ہے چیز، یہ نہ دیکھیں کہ ادھر سے گئی ہے مطابق ہونے کے لیے یا ادھر سے آئی ہے، بس اس کو حق اور سچ کہہ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہوتے ہیں یہ واقعہ حق اور سچ ہے، تو اسے ہم یہ تفریق کیوں نہیں کرتے کہ ادھر سے آیا ہے یا ادھر سے گیا ہے. صحیح ہو گیا. باقی وہ بات تو پرانی ہے کہ علم الیقین، عین الیقین پلس کیا حق الیقین، یہ تو پرانی بات ہے. آگے جی قولہ بالتصدیق متعلق، اس کا جار مجرور کا متعلق کون ہے بتا رہے ہیں، متعلق کون ہے بتا رہے ہیں. بقولہ سعیدو ہے ای بسبب التصدیق والایمان بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ سعادت مند ہوئے اس تصدیق ایمان کے ساتھ جو آپ الاسلام پر لائے ہوئے دین پر انہوں نے تصدیق کی اور ایمان لائے. آئی بات سمجھ جی. قولہ وصعیدوا فی معارج الحق، اور وہ چڑھے حق کے درجات پر. سنیں اب آگے یزدی صاحب کہتے ہیں، عبداللہ یزدی صاحب، بلغوا اقصى مراتب الحق، وہ پہنچے حق کے تمام مراتب کے اخیر تک. اقصى اخیر تک، اقصى خلق اخیر تک. اب یہ انہوں نے یہ لفظ کیوں بولا ہے اخیر تک پہنچے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ آپ ذرا قاعدے پر غور کریں. قاعدہ کیا ہے؟ جمع جب مضاف ہو جائے استغراق آتا ہے. تو جب آپ استغراق کا زمانہ پیدا کریں جی، حق کے تمام سیڑھیوں پر چڑھے. تو تمام سیڑھیوں پر جب کوئی آدمی چڑھ جائے گا تو کدھر پہنچے گا؟ تو تمام سیڑھیوں پر چڑھنا لازم ہے اس بات کو کہ وہ اقصیٰ کو پہنچے. اچھا فإن الصعود، پس بے شک صعود یعنی یہ چڑھنا، علی جمیع مراتب، اس کے تمام مراتب پر، یستلزم ذلک، اس کو لازم کرتا ہے کہ وہ اقصیٰ کو پہنچے. قولہ بالتحقیق، تحقیق بالتحقیق ظرف، یہ ظرف ہے متعلق ہوا ہے، ظرف لغو ہے متعلق ہے سعیدو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کما مر، جی مر گیا. او مستقر، یا کیا ہے؟ مستقر ہے، یا کیا ہے؟ مستقر ہے. خبر للمبتدا محذوف، اور خبر بنتی ہے مبتدا محذوف کے لیے. ای ھذا الحکم، یعنی ھذا الحکم اشارہ مشان لے مبتدا، متلبس بالتحقیق، یہ متلبس ہم نے باہر سے نکالا تو ظرف کون سا ہو گیا؟ مستقر. متلبس بالتحقیق، یہ حکم متلبس ہے، جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ جی؟ خلط ملت ہے کس کے ساتھ؟ تحقیق کے ساتھ. اچھا جب انہوں کا متلبس تو ان پر اشکال ہو گیا. کہنے لگے یار متلبس بالتحقیق کا مطلب ہوتا ہے خلط ملت ہونا حق کے ساتھ. اس کا مطلب ہے حق تو نہیں ہوا، حق کے ساتھ خلط ملت ہو گیا ہے. حق تو نہیں ہوا، حق کے ساتھ تو جملہ دستا بیان کرو یار.
خلط ملت کیا ہوتا ہے؟ تو آگے کہتے ہیں نہ پریشان ہو متلبسن آئے متحققن یعنی وہ جو خلط ملت ہونے کا مطلب ہے آئی متحققن ثابت ہو. لفظ تو ہم نے متلبس لایا ہے لیکن معنی کیا لیا ہے؟ متحقق اور ثابت کر لیا ہے، لہذا آپ اعتراض نہ کریں. جس طرح الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ خاشعین کی صفت یہ ہے کہ وہ گمان رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا. یار خاشعین ڈاڑے خاشعین ہیں کہ جڑے اپنے رب کی ملاقات ہے یقین نہیں رکھتے، کہ رکھتے ہیں گمان ہی رکھتے ہیں، یہ ڈاڑے خاشعین ہیں. تو جواب کیا دیا؟ یہاں ظن اپنے معنی میں نہیں ہے، یقین کے معنی میں ہے. الذین یوقنون الذین یتیقنون انہم ملاقو ربہم. تو میں نے بتایا تھا ظن کے بھی 3 معنی آتے ہیں، ایک یقین جیسے یہاں، ایک ظن غالب گمان غالب جس طرح قبلہ ڈھونڈتے ہیں آپ، جیسے زکوٰۃ کے لیے تفتیش کرتے ہیں کس کو دینی ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک ظن بمانے اٹکل آتا ہے، ان یتبعون الا الظن، یہ کافر نہیں اتباع کرتے مگر اٹکلوں کی، بے بنیاد چیزوں کی. تو ظن کے کتنے معنی آتے ہیں؟ تو یہ ہم پہنچ آئے ہیں جی اللہ کے فضل سے یہاں تک. آگے وبعدو، اس کو ہم بعدو کو بعد میں شروع کریں. جی